السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم اور اپنے مقرب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چشم و چراغ اور ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور جناب حضرت امام جعفر پاک علیہ السلام کے پوتے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے اس امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو بے شمار فضائل سے، خصوصیات سے نوازا ہوا تھا۔ 55 سال کی عمر حضرت امام علی رضا نے پائی ہے۔ آپ کا جو دور تھا وہ ابتدا میں ہارون الرشید کا دور تھا، اور اس کے بعد مامون الرشید کا دور آیا، ہارون الرشید کے بیٹے کا۔ اہل بیت اطہار سے ہر دور میں نفرتیں، بغض، حسد، مختلف تاریخیں رقم کی گئی۔ مامون الرشید جو تھا یہ بھی انہی کی اولاد سے تھا، لیکن اس کے دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل کا ادب موجود تھا۔ اس نے روایات کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت امام علی رضا سے فرما دیا تھا، اور پھر اس نے حضرت امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بھی مقرر فرما دیا تھا۔ اور کبھی عید کے مواقعوں پر جب دستور قانون کے مطابق خلیفہ عیدین کا خطبہ دیا کرتا تھا، جمعے کے خطبے دیے کرتے تھے جو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، تو اس وقت جب کبھی عیدین کا خطبہ دینا ہوتا تو مامون الرشید حضرت امام علی رضا کو بھیج دیا کرتا تھا کہ آپ جا کر خطبہ دے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا کر رکھا تھا کہ 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا مرشد ہیں معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بہت بڑے محدثین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، محدثین میں آپ کا شمار ہے۔ نیشا پور کے کچھ محدثین حضرت امام علی رضا کے پاس ملاقات کے لیے گئے، تو یہ جو خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، امام علی رضا کے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے۔ آپ اولیاء کرام کی ولایتوں کو دیکھیں، انہیں جب جب ولایت ملی ہے وہ اہل بیت اطہار کے در سے ملی ہے، یعنی حضرت غوث اعظم کے دادا مرشد، انہیں اگر خلافت اور ولایت عطا ہوئی ہے تو حضرت امام علی رضا کے گھر میں جھاڑو دینے سے عطا ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ سوچے اتنا بڑا اللہ کا ولی وہ جھاڑو دے رہا ہے، آپ دیکھیں وہ جھاڑو جس کے گھر میں دے رہا ہے وہ رسول اللہ کی اولاد سے ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو خدمت ہوتی ہے وہ بندے کو کسی مقام پر پہنچا دیتی ہے، وہ بندے کو ادھورا نہیں رہنے دیتی۔ معروف کرخی تو بزرگ ہیں،
حضرت بلال کہتے ہیں کبھی کبھی میں اہل بیت اطہار کے گھر کے باہر سے گزرتا تھا نا تو گھر میں صفائی کی آواز آ رہی ہوتی تھی، جھاڑو چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں صفائی کون کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ کر صفائی کر دیا کرتے ہیں، اور حسنین کریمین کے جھولے کو وہ جھول دیتے ہیں۔ پنگوڑے میں امام حسین اور امام حسن پاک موجود ہوتے تو پنگوڑا بھی اسی طرح جھولتا رہتا تھا، گویا ان کے در کے دربان فرشتے ہوا کرتے تھے۔ معروف خرقی تو بعد میں آئے، تو ایسی بڑی ہستی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ایک بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی ہستی صرف کرامات پر محیط نہیں تھی، اور نہ ہی میں ان کا کوئی ایسا قصہ سنانے لگا ہوں کہ آپ لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کہیں، میری ایسی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ وقت کے دو بڑے محدثین جو سیاستہ کے محدثین کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، ایک کا نام ہے حافظ ابو زرعہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے کا نام ہے حافظ محمد بن اسلم توسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ توس مشہد میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ دو اشخاص یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب جب کبھی علمی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، احادیث کے ذخائر میں کبھی ہمیں مشکلات پیش آئی، ہم نے اپنے طلباء کو لیا امام علی رضا کے قدموں میں چلے جاتے، ہم ان کی خدمت بھی کرتے، ان کی سنگت اختیار کرتے، اللہ ہماری علمی مشکلات کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اسماء الرجال کی کتاب، اسماء الرجال کی مختلف کتابیں، جب کسی حدیث پاک کی سند پر بحث کرنی ہو یا حدیث مبارکہ کو دیکھنا ہو، اس کے متن میں کتنی پاور ہے، اس کی سند میں کتنی پاور ہے، اس کے راویوں میں کتنے ثقہ راوی ہیں، اس کے راویوں میں جو روایت کرنے والی شرائط پائی جاتی ہیں، کون کون ان شرائط پر پورا اترتا ہے، چونکہ ایسے ہی تو حدیث پاک ہم بھی بیان نہیں کرتے، تو یہ اسماء الرجال کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ فن ہے، انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کا جو راوی ہے کتنا تگڑا ہے، کس مقام پر ہے۔ اسماء الرجال کی کتابیں، ان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابو بکر بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی محدثین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی، میں امام علی رضا کے دروازے پہ چلا جاتا تھا، اللہ میری مشکلات کو امام علی رضا کے در سے حل فرما دیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول امام علی رضا پر نازل ہوتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر ہوں، خون رگوں میں میرے آقا کریم کا دوڑتا ہو، تو اللہ تعالیٰ آنے والوں کی مشکلات کو ویسے ہی آسان فرما دیتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے یہ کہنے لگا، آپ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کر یہ کہا، امام ایک سوال ہے کہ جسے خلافت اور امامت کا مرتبہ دیا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روکھا سوکھا کھایا کرے، اور وہ اچھی سواری استعمال نہ کیا کرے، گدھے پر سوار ہو کے جایا کرے، نارمل سے وہ کپڑے پہنا کرے۔ تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
آپ فوراً سے سیدھے ہو گئے، اٹھ کر آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے، اللہ نے کب کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہے؟ اور آیت مبارکہ پڑھی، کل من حرم زینت اللہ، اللہ نے کب پہننے کی چیزوں کو حرام کیا ہے؟ تم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، آپ پڑھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص پر سونے کے بٹن لگوایا کرتے تھے، اور آپ کے جو جبے ہوتے تھے ان پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا تھا، چاندی کی کڑھائی کی ہوتی تھی، اللہ کے نبی تھے۔ تو اچھا کپڑا پہننا یہ حکمران کے لیے ممانعت نہیں ہے، اچھے کھانے کھانا یہ حاکم وقت کے لیے منع نہیں ہے۔ ہاں اگر تو یہ پوچھتا ہے کہ حاکم وقت کے لیے کون سی چیز ضرورت ہے، تو یاد رکھ حاکم وقت کے لیے عدل کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے، اسے لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا پینا، کوئی حاکم اگر بڑا اچھا کھانا کھاتا ہے اور پھر اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، موجودہ دور کے حکمران بھی ہوں، تو یہ منع نہیں ہے، یاد رکھیے یہ منع نہیں ہے۔ ان کے پاس بڑی گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہاں البتہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے حکام کو کہ یہ گاڑیاں کس پیسے سے ہم نے لی ہیں، وہ اپنے ہونے چاہیے۔ تو آپ نے واضح طور پر یہ اس کی تنبیہ فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیشا پور کے محدثین بھی آپ کے سامنے زانو تلمس ہوا کرتے تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم آپ چونکہ والد گرامی تھے، لیکن ہارون الرشید کے ظلم و ستم سے آپ بغداد میں رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، تو یوں اپنے والد گرامی کا عرصہ وہ جو علمی لحاظ سے تھا ان سے آپ نے کم حاصل کیا، لیکن آپ کے بارے میں باقاعدہ طور پر آپ کے والدین میں آپ کی دادی جان نے خواب دیکھ کر فرمایا تھا کہ اللہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو میرے نانا کے دین کی عالم ہوگی، اور پھر ضرورت نہیں تھی کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلام کرتے ہیں تو آپ کو فی البدی جو ہے وہ احادیث بھی، اور باقاعدہ طور پر آپ کو مسائل، فقہی مسائل بھی، اور ایسی باتیں جو حقیقت پر مبنی ہوں، جو اعتدال کا رستہ اپنائے ہوئے ہوں، یہ علم لدنی جو ہے یہ عطا ہو جاتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے پاس علم لدنی کی وافر مقدار پائی جاتی تھی۔ یہ جو حافظ رازی ہیں، یہ محدثین میں اتنے چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے 7 لاکھ احادیث زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ 7 لاکھ احادیث۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے 7 لاکھ احادیث یاد کی ہیں تو میرا حافظہ بڑا اچھا ہے، یہ کہتے تھے میرے اوپر سارے کا سارا کمال حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ جو محمد بن اسلم توسی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے سکہ محدث گزرے ہیں، یعنی امام توسی علیہ الرحمہ جب کسی روایت کو نقل فرما دیں تو اس روایت میں بھی ٹھٹولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ جب چوٹی کا راوی حدیث مبارکہ کو روایت کر رہا ہو تو جو فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس روایت میں کسی قسم کی کوئی خامی پریشانی نہیں ہوگی۔ چونکہ ان محدثین کی شرائط بہت اعلیٰ تھی، بہت عمدہ تھی، اور یہ حدیث مبارکہ لیتے ہوئے بڑے سوچ و بچار سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں
آج میں اہل بیت اطہار کے 8ویں امام کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ہرگز وہ کرامات نہیں بتائی کہ جناب انہوں نے دیوار کو حکم دیا تو دیوار چل پڑی اور انہیں کسی نے اڑتا ہوا خواب میں دیکھا۔ نہیں، میں نے جب بھی بات کی ہے اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام میں سے انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پڑھایا ہے۔ ان کا جو تعلق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ تھا۔ آج بھی اگر کوئی مسند ولایت پر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ دین مصطفیٰ سے دور ہے، اگر اس کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خبردار اس کو پیر مانیں۔ وہ ولایت کے کسی درجے پر نہیں ہے، وہ ڈھونگ ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک فراڈ ہے۔ اس لیے کہ جو ولایت کی مسند پر متمکن ہو جائے، یاد رکھیں وہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہوا کرتا ہے۔ اسے لوگ عرسوں کی تقریب میں سٹیج پر نہیں دیکھا کرتے۔ جو ولی ہوا کرتا ہے وہ مسجد کی صفوں میں نمازوں کے اوقات میں بھی نظر آیا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا فلاں کنونشن میں میری خوبصورت حاضری ہو گئی، بلکہ دیکھنے والے کہتے ہیں نماز ظہر میں اللہ کے ولی کی حاضری ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میں نماز مکے اور مدینے پڑھ کے آیا ہوں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یہیں پر اسلام آباد میں، راول پنڈی کی مسجدوں میں پرانی صفوں پر آ کر نماز پڑھتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کی ڈیوٹی لگے گی، انہیں تنخواہ پر رکھا جائے گا، پیر صاحب کے اجرے میں جا کر انہیں نماز پڑھائی جائے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ پیر صاحب کو چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، 2 ٹانگیں بھی عطا کی ہیں، آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نے جب اتنی بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا ہے تو اس کی بارگاہ میں جا کر جھکے، مزہ بھی آئے۔ اور اگر نماز مدینے میں پڑھنے چاہتے ہو تو وہاں کھانے کے ہوٹل بھی موجود ہے، کھانا بھی پھر وہیں سے کھایا کریں۔ کھانا پاکستان کے اچھے ریسٹورنٹ میں کھاؤ اور نماز مکہ مدینہ پڑھ کے آ جاؤ۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ میں آل بیت اطہار سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ نے جنہیں ولایت عطا کر رکھی تھی وہ ایسے ولی ہوا کرتے تھے کہ ان کا ہر وقت اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوا کرتا تھا۔ آئے میں آپ کو آخری حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ نیشا پور میں سواری گزر رہی تھی حضرت امام علی رضا کی، 8ویں امام کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کی سواری گزر رہی تھی اور یہی حافظ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سامنے آ گئے، کہنے لگے، اور پردے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، پالکی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلا کر کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ، آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں، نیشا پور کے لوگ آپ کی زیارت فرمانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ نیشا پور کے لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی رضا نے اپنے چہرے سے پردہ جو ہی ہٹایا نا تو لوگوں نے دیکھا خوبصورت زلفیں آپ کے کندھے پر ہیں اور نورانی چہرہ ہے آپ کا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور بلند آواز سے توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 پشتوں کے بعد رسول اللہ کی اولاد میں اتنا حسن پایا جاتا ہے تو کملی والے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حافظ رازی نے آپ سے ریکویسٹ کی، آپ سے عرضی پیش کی، حضرت ہمیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائے۔ اب میں حدیث مبارکہ اس کی سند پڑھنے لگا ہوں، اور وہ بڑی کمال حدیث مبارکہ ہے۔ 20,000 کا مجمع حضرت امام علی رضا کے سامنے تھا۔ آپ سے عرض کی کہ ہمیں حدیث مبارکہ سنائیں۔ حدیث مبارکہ دیکھنا، حدیث قدسی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال حدثنی ابی موسیٰ عن ابی جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابیہ باکر وعن ابیہ زین العابدین
وان ابی الحسین وان ابی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم قال حدثنی حبیبی قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی او کما قال علیہ السلام. میں نے پتہ ہے سند کیوں پڑھی ہے؟ پروفیسر صاحب امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یہ وہ سند ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاگل کے اوپر یہ سند یاد کر کے دم کرے اللہ اس پاگل کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اہل بیت کی زندگیاں نہیں، ان کی خدمتیں نہیں، ان کے ناموں میں بھی اللہ نے کمال رکھا ہے. یعنی امام علی رضا فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں نے اپنے ابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر پاک سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب مکرم میری آنکھوں کی ٹھنڈک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سید الملائکہ جبریل امی سے سنا، اور سید الملائکہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ سے سنا. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ میرا کلا ہے، اور جس نے ومن قالہا دخل حسنی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا، اور پھر جو میرے کلے میں داخل ہو گیا اللہ اسے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ حضرت امام علی رضا نے بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ نیشا پور کے 20,000 محدثین بیٹھے ہوئے تھے قلم اور دوات لے کر. جب امام علی رضا کی سواری چلی گئی نا تو دیکھا 20,000 قلم اور دوات وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بیٹھ کر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے. امام کشیری، آپ نے رسالہ کشیریہ اس کا نام بھی سنا ہوگا، وہ اپنے رسالے کے اندر لکھتے ہیں کہ امام علی رضا کی یہ جو سند آپ نے بیان کی ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس سند میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں، کسی بیمار پر مجنوں پر پڑھ کے دم کریں اللہ شفا دیتا ہے. امام کشیری کہتے ہیں ہم نے بات یہاں پر روکی نہیں، آپ نے لکھا ہے رسالہ کشیریہ میں کہ بڑے بڑے عمراء نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی جب دنیا سے ہم چلے جائیں اس سند کو، حدیث مبارکہ کی اس سند کو ہمارے کفن کے اوپر لکھ دینا، ہمارے کفن کو کے اوپر لکھنا. اور امام کشیری فرماتے ہیں ان حکمرانوں کے، ان عمراء کے مرنے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، اور بھئی بتاؤ کیا بنا ہے تمہارا؟ بزرگوں نے خواب دیکھا کیا بنا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کی جو سند اہل بیت اطہار کے ناموں کی ہم نے اپنے اپنے کفنوں پر لکھی تھی، اللہ نے حدیث مبارکہ کی برکت کی وجہ سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے. یہ کمال ہے اس سند میں، یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.